وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك ثم ابتغوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان. جبکہ خود پروردگار بھی منافقین کے بارے میں خبر دے چکا ہے اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کر چکا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی رہ گئے تھے، اور گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کے دائیوں کی طرف اسی غلط بیانی اور افترا پردازی سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ فبلوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. وہ انہیں عہدے دیتے رہے اور لوگوں کی گردنوں پر حکمران بناتے رہے اور انہی کے ذریعے دنیا کو کھاتے رہے، اور لوگ تو بہرحال بادشاہوں اور دنیا داروں ہی کے ساتھ رہتے ہیں، علاوہ ان کے جنہیں اللہ اس شر سے محفوظ کر لے۔ یہ چاروں میں سے ایک قسم ہے، خطا کار۔ ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل به. دوسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر سکا ہے اور اس میں غلطی کا شکار ہو گیا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسی کی روایت کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔ ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حالانکہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہرگز اس کی بات قبول نہ کریں گے، بلکہ اگر اسے خود بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو ترک کر دے گا اور نقل نہیں کرے گا۔